جنوبی پنجاب کی پراسرار سنگلاخ اور بے آب و گیا پہاڑوں کے دامن میں دھوپ سے جھلستی زمیں پر وقت کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک خاموش گواہ، شیخ وداد کا پراسرار قبرستان۔ یہ قبرستان توسا شریف کی نواحی بستی بہار والی کے قریب واقع ہے۔ اس قدیم اور پراسرار قبرستان کی قریبی بستیوں بہار والی، کوٹ کیسرانی، باٹھی، پیروٹ مندوانی میں صدیوں سے کیسرانی قبائل آباد ہیں۔ اس قبیلے کی سرزمین تاریخی لحاظ سے افغانستان سے ہندوستان جانے والے قدیم تجارتی و فوجی راستے پر واقع ہے۔ انگریز دور میں کیسرانی قبیلے کا ذکر دی پنجاب چیفز از سر لیپل گریفن میں بھی آیا ہے۔ کیسرانی قبائل نے برطانوی راج کے خلاف کئی مزاحمتیں کی اور ان کو باغی قبیلہ بھی کہا گیا۔ یہ علاقہ محض ایک دیہی بستی نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے جس کے سینے میں صدیوں پرانے راز دفن ہیں۔ یہ قبرستان افغانستان سے ہندوستان جانے والے ایک قدیم تجارتی راستے پر واقع ہے، وہی راستہ اور علاقہ جو کبھی قدیم گندھارا تہذیب کا حصہ رہا اور انہی علاقوں میں بدھ مذہب کے پیروکار آباد رہے۔ تاریخ راجن پور از محمد رفیق حسرت، دیرینہ دھرتی از ڈاکٹر مختار احمد ملک، تحقیقات تاریخ پنجاب یونیورسٹی، تاریخ و تمدن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، محکمہ آثار قدیمہ رپورٹس اور دا بدھسٹ آرٹ آف گندھارا بائی سر جان مارشل کے مطابق ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور تونسا کے آثار میں تھلو، تومی، سخی سرور اور چوٹی زیریں جیسے مقامات پر ملنے والے پتھروں، مندروں، بدھ سٹوپوں کی مختصر تفصیل موجود ہے۔ اسی راستے سے اکثر افغانستان سے حملہ آور بھی آیا کرتے، جن کا مقصد صرف لوٹ مار ہوتا۔ ان حملہ آوروں کی آمد کی خبر ملتے ہی ان علاقوں کے لوگ اور بدھ مذہب کے پیروکار اپنے خزانے زمینوں میں دفن کر کے قریبی پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے تھے۔ آثار اور روایات کے مطابق بدھ مذہب کے پیروکار اپنے خزانے زمین میں دفن کر کے انہیں طویل قبروں کی شکل دے کر فرار کی راہ لیتے تاکہ حملہ آور انہیں قبریں سمجھ کر خزانوں سے غافل رہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج بھی ایک طویل قبر موجود ہے۔ لیکن قدیم روایات کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہی علاقوں میں اسلام کی آمد کے بعد عظیم بزرگ ہستیوں نے جنم لیا اور یہیں ان کے مدفن بنے، جنہیں بعد میں مزار بنا دیے گئے۔ اس قبرستان میں بھی موجود مزار کو لوگ ایک مبلغ اسلام ولی اللہ حضرت شیخ وداد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 25 فٹ ہے اور یہ آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی کوئی مستند تاریخ دستیاب نہیں۔ خزانوں کی روایات نے کئی لالچی لوگوں کو ان قبور کی بے حرمتی پر اکسایا۔ گزشتہ برس اسی قبرستان میں موجود شیخ وداد کی قبر کو کچھ نامعلوم افراد نے خزانے کی لالچ میں کھود کر راتوں رات فرار ہو گئے۔ یہ نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ ایک قبیح انسانی المیہ۔ انہی روایات کی بنیاد پر گزشتہ چند سالوں میں اولیاء اللہ سے منسوب قبروں کو کھود کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ شیخ وداد کا قبرستان صرف پراسرار ہی نہیں بلکہ تاریخی طور پر بھی نہایت اہم ہے۔ اس قبرستان میں 500 سال پرانی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں اکثر قدیم قبروں پر کتبوں کی بجائے لمبے پتھر نشانی کے طور پر نصب کیے جاتے تھے۔ بعض قبور پر تو 12 فٹ سے بھی لمبے پتھر نصب ہیں۔
یہ قبرستان ماکلی کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا اور قدیم قبرستان مانا جاتا ہے اور ایشیا کا تیسرا بڑا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آج سے 50 سال قبل تک دور دراز شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ شیخ وداد کی نسبت کی وجہ سے اپنے مرحومین کو یہاں دفنانے آتے تھے، جو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن اب اس قبرستان میں اس کے قرب و جوار میں آباد کیسرانی قبائل ہی اپنے مرحومین کو دفن کرتے ہیں۔ مگر قبرستان آج بھی ویسا ہی ہے، ویران، خاموش، مگر اپنی مٹی میں تاریخ کے اسرار سنبھالے ہوئے۔ ہر قبر اور ہر پتھر پر نشانی کسی زمانے کی خاموش چیخ ہے، اور شیخ وداد کا نام اب بھی وقت اور عقیدت کے بیچ جھولتا ایک راز ہے۔ صدیوں کی گواہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی سانس لیتا ہے اور حال حیران کھڑا ہے۔